کورونا کے مہلک وار لاہور ڈینجر زون بن گیا. 24 گھنٹوں میں مزید 23 اموات, 1226 نئے مریض. 96 روز میں وائرس سے جاں بحق 442 مصدقہ مریض 31,000 سے تجاوز کر گئے. ہسپتالوں میں داخل تشویشناک مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ. 331 آئی سی یو, 124 وینٹیلیٹر پر منتقل. وارڈز میں 712 مریض زیر علاج ہیں. کورونا وبا کے دوران محکمہ سوشل سیکیورٹی کی شدید غفلت. متعلقہ ہسپتالوں میں بروقت اقدامات, ماسک, حفاظتی کٹس فراہم نہ کرنے کے منفی اثرات ظاہر. انسداد کورونا مہم کے سربراہ ڈاکٹر خالد محمود بھی وبا کا شکار ہو گئے. سیکیورٹی ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور دیگر عملہ بھی خوف کا شکار. ایک بار پھر حفاظتی سامان کی فراہمی. کورونا کے غیر معمولی پھیلاؤ پر ضلع انتظامیہ کے مزید اقدامات. کینال روڈ سے گارڈن ٹاؤن جانے والا راستہ سیل. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دھرم پورہ بازار بھی بند کرنے کا حکم. داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئر لگا کر آمد و رفت روک دی. شدید متاثرہ علاقوں کی نگرانی کرنے والے پولیس اہلکار حفاظتی کٹ سے محروم. کورونا مریضوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے انکشاف پر انجیکشن ڈیکسا میتھاسون بھی شارٹ ہو گیا. ڈسٹریبیوٹرز نے جزوی طور پر سپلائی روک دی. برطانوی تحقیق سامنے آنے پر انجیکشن کی افادیت میں اچانک اضافہ ہو گیا. پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس کورونا وبا کے خلاف ناک آؤٹ. سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوسرے روز سیل علاقوں میں شہری امداد کے لیے مقرر فورس کے جوان میدان سے غائب. کلفٹن کالونی میں الخدمت کے رضاکاروں نے خدمت کا محاذ سنبھال لیا. تاجر برادری کو بھی مارکیٹس میں مقرر کیے گئے ٹائیگرز کی تلاش. فورس کو ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مدد کا ٹارگٹ دیا گیا تھا. ضلع انتظامیہ 70 روپے فی کلو چینی کی فروخت ممکن بنانے میں ناکام. جرمانوں پر ڈیلرز نے خریداری روک دی. سپر سٹورز نے فروخت بند کر دی. شہر میں چینی کی قلت, بحران مزید سنگین ہو چکا. سپر سٹورز مالکان کا لاہور چیمبر سے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ. پیٹرول کا بحران 18ویں روز بھی جاری. نجی آئل کمپنیز کے 40% سپلائی کم کرنے سے بیشتر پمپس بند. شہری پیٹرول اور ڈیزل خریداری کے لیے خوار ہو گئے. گرمی میں اضافے پر بجلی کی کھپت بھی بڑھ گئی. ڈیمانڈ 4200 میگا واٹ سے زیادہ ہونے پر نیسکو حکام کا 3 گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ. لوڈ شیڈنگ 30% سے زیادہ بجلی چوری والے علاقوں میں کی جائے گی. شدید گرمی کا سلسلہ جاری. سورج کی آب و تاب بھی برقرار. درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے ہلکان لاہوریوں کے لیے خوشخبری. آئندہ 48 گھنٹوں میں مونسون کا آغاز. تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش متوقع. 9 زیر تعمیر پولیس اسٹیشنز آئندہ مالی سال میں مکمل کرنے کا فیصلہ. کلا گجر سنگھ تھانے کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ چون. یقی گیٹ تھانے کے لیے 2 کروڑ اور لوہاری گیٹ پولیس اسٹیشن کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے مختص کیے گئے. گلشن ٹاؤن, فیصل ٹاؤن, فیکٹری ایریا سمیت دیگر تھانوں کے لیے بھی الگ سے رقم رکھی گئی ہے. پیپ سکولز میں بھی نصابی کتب کی تقسیم کا آغاز. شہر کے 276 سکولز کے 72,000 طلبہ میں 2 لاکھ نصابی کتب کی تقسیم کا عمل جاری. سکول آنے والے طلبہ اور والدین کو کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت. سول سیکریٹریٹ ملازمین کا مہنگائی میں اضافے اور تنخواہیں نہ بڑھانے پر احتجاج. مظاہرے کے دوران حکومت کے خلاف نعرے. تنخواہوں اور الاؤنس میں 20% اضافے کا مطالبہ. سنوائی نہ ہونے پر کام بند کرنے کی دھمکی. لاہور پولیس کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے متحرک. 12 روز کے دوران ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1716 دکانیں سیل. 615 مقدمات درج. معمولی خلاف ورزیوں پر قریباً 16,000 دکانداروں اور شہریوں کو وارننگ جاری. رائے ون کے علاقے وطنا پنڈ میں دوہرے قتل کی اندوہناک واردات. گھریلو تنازع پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو قتل کر دیا. پولیس نے ملزم کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا. گشت اور نگرانی کے باوجود ڈاکو اور راہزن پولیس کی نظروں سے اوجھل. نشتر کالونی کے ایوان مارکیٹ میں ڈکیت راج. ہفتہ رفتہ میں 8 وارداتیں.
دن دہاڑے لوٹ مار اور فائرنگ کے واقعات سے تاجر اور خریدار خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ غیر قانونی الاٹمنٹ کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج، 17 کنال 18 مرلہ کمرشل اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے مقدمے میں دو ڈی ایم جی افسران سمیت 17 ملزمان نامزد۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت، جیل حکام نے کورونا کے سبب حمزہ شہباز کو عدالت پیش نہیں کیا، کیس کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے کے خلاف بھی زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت، احد چیمہ پیش، نیب کے گواہ عبدالرؤف پر جرح مکمل، لیاقت علی کا بیان ریکارڈ۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کے پلازما کی فروخت کے خلاف سماعت، چیف جسٹس ہائی کورٹ کا سیکرٹری پرائمری اور سیکرٹری اسپیشلائزڈ کو پیش ہو کر جواب جمع کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ قانون موجود ہے تو پلازما کیسے فروخت ہو رہا ہے۔ آٹا اور گندم بحران کے خلاف درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ میں جواب جمع نہ کرانے پر نیب، ایف آئی اے سمیت دیگر کو جواب جمع نہ کرانے پر 24 جون تک آخری مہلت۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی وفاق کے رویے پر غیر مطمئن، ریمارکس دیے کہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، جلد فیصلہ کر دیں گے۔ پرائیویٹ اسکولوں کے طلباء سے اضافی فیس وصولی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، سی ای ایجوکیشن زاہد پرویز عدالتی احکامات کی خلاف ورزی میں ملوث اسکولوں کے بارے رپورٹ پیش، سماعت 24 جون تک ملتوی۔ پنجاب اسمبلی میں آج سے بجٹ پر بحث کا آغاز، اجلاس میں کورم کی نشاندہی نہ کرنے پر اپوزیشن اور حکومت میں اتفاق، ضمنی مطالبات زیر پر بحث اور رائے شماری 30 جون کو ہوگی۔ اسپیکر کا بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر نوٹس، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی برداشت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کورونا کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، سیل کیے گئے علاقوں کو کیسز ختم ہونے پر کھول دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اراکین اسمبلی سے گفتگو، شہریوں کو ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ قائم رکھنے کی بھی تلقین۔ اپوزیشن حکومت گرانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے، آئندہ انتخابات کا انتظار کرے، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا میڈیا ٹاک میں اظہار خیال، بولے اتحادیوں کے تحفظات جمہوریت کا حسن ہے مگر کوئی اتحادی حکومت گرانے کی بات نہیں کر رہا، عمران خان بطور وزیر اعظم آئینی مدت پوری کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا یونیورسٹیز میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم کے فیصلے پر اظہار مسرت، فیاض الحسن چوہان کی گورنر پنجاب کو مبارکباد، کہا قرآن پاک تمام مسائل کا حل اور ہدایات کا سرچشمہ ہے، اقدام نئی نسل کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوگا۔ وزیر صحت نے لاہوریوں اور قوم کو جاہل کہا تو اپنے ووٹرز کو جاہل کہا، ملک میں اس وقت دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا الخدمت دسترخوان کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں، وزیر اعظم بتائیں اس وقت کورونا اہم ہے کہ 18ویں ترمیم۔ پولیس کارکردگی بہتر بنانے، تھانوں سے کرپشن ختم کرنے کا منصوبہ ناکام، آئی جی شعیب دستگیر کا لاہور کے 5 ماڈل تھانوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار، ٹاؤن شپ کاہنا، ڈیفنس اے، شمالی چھاونی اور نیو انارکلی تھانے کو جاری کیے گئے خصوصی فنڈز کے آڈٹ کا حکم دے دیا گیا۔ کورونا میں ریلیف ملا، نہ ٹیکسوں کے بوجھ سے نجات، حکومت نے نئے بجٹ میں ٹوکن ٹیکس کم کیا، نہ پروفیشنل ٹیکس، الٹا ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس بھی کارڈ لائن کے تاجروں پر لاگو کر دیا، کارڈ لائن ایسوسی ایشن کا حکومت سے 4 ماہ سے بند کاروبار کے لیے رعایتوں کا مطالبہ۔ کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے لاہور چیمبر کا حلال فوڈز ایکسپورٹ بڑھانے پر زور، صدر چیمبر عرفان اقبال شیخ اور نائب صدر میاں زاہد جاوید کی اکنامک جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو، بولے معاشی بحران سے 1000 ارب ڈالر والا حلال فوڈ سیکٹر ہی نکال سکتا ہے، جہاں پاکستان کا حصہ گنجائش کے برخلاف صرف 0.4% ہے۔ کورونا کے تشویشناک مریضوں کے لیے مزید ہائی ڈیپینڈنسی بیڈ منگوا لیے، کورونا وبا کے خلاف نئے سال میں بھی فنڈز مختص کیے ہیں، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے اراکین صوبائی اسمبلی سے گفتگو،
بولے پسماندہ علاقوں کی ترقی ترجیح ہے، جاری منصوبوں کی خود نگرانی کر رہا۔ جامعہ نعیمیہ میں تاجور نعیمی مرحوم کی کلخوانی، دعائیہ تقریب میں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، ڈی جی اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سمیت دیگر علماء اور سماجی شخصیات کی شرکت، حاضرین کی مرحوم کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے دعا۔